اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور حق مہر کی باری آتی ہے تو اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم مہر فاطمی رکھیں گے، اور مہر فاطمی کے عوض وہ آج کل کی کرنسی میں کوئی چھوٹی موٹی رقم لکھوا دیتے ہیں، کوئی 500، 1000، 1400، 1500، 15000، اس طرح سے وہ مہر فاطمی لکھوا دیتے ہیں روپے میں۔ اور کچھ افراد جو ہوتے ہیں وہ بڑی بیسک سی رقم لکھواتے ہیں حق مہر میں، 400، 500، کچھ 1200، 1400، معصومین کے نام کے کچھ اس طرح کے عدد لکھوا دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن ایک سوال ہے کہ جب آپ حق مہر دیتے ہوئے حق کے مہر فاطمی لکھواتے ہیں تو پھر جب جہیز کی باری آتی ہے تو پھر لمبی ڈیمانڈ کیوں ہو جاتی ہے؟ جہیز فاطمی کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے آپ علماء سے کہ کیا تھا جہیز میں؟ 2 برتن، 2 بسترے، 2 تکیے، 1 لحاف، 2 پانی کی چیزیں، 1 وضو کا لوٹا، اس کے علاوہ جہیز فاطمیہ میں کیا تھا؟ تو حق مہر کی باری آپ کو حق مہر فاطمہ یاد رہتا ہے؟ جہیز کے بارے میں آپ کی لسٹیں بن جاتی ہیں؟ خدا کی قسم یہ حرام کام کرتے ہیں۔ وہ ساری ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کے جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اب تک رشتے میں منسلک نہیں ہو سکی ہیں، ان کی ایک ایک سانس کا جو وزن، جو تکلیف وہ برداشت کرتی ہیں، اس کے سارے عذاب میں یہ معاشرہ برابر کا شریک ہے۔ جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور جہیز کی وجہ سے رشتے قبول نہیں کرتے، فلاں گھر میں کیا رشتہ کریں گے، وہ کیا دیں گے، وہ غریب ہیں۔ جو باپ اپنی سب سے قیمتی دولت اپنی بیٹی آپ کو دے رہا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ اس کے بعد بھی آپ اس شخص سے دنیاوی سامان کی امید بھی رکھتے ہیں اور تقاضا بھی رکھتے ہیں۔ سب سے قیمتی شے کسی باپ کے لیے اس کی بیٹی ہے، وہ آپ کو دے رہا ہے امانتاً، اور اپنی عزت، اپنی بیٹی آپ کے عقد میں دے رہا ہے، اور پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا ملے گا، کیا چاہیے آپ کو؟ اور یہ دنیاوی سامان کی فہرستیں بنانا بند کریں، عزت کے ساتھ، عزت داروں کے ساتھ رشتے کریں، اور خدا کے لیے اس دن سے ڈریں کہ جس دن یہ دنیا کی جہیز کی چیزیں آپ کے کام نہیں آئیں گی۔ اگر کوئی کام آئے گا تو فرما بردار اولاد ہے، وہ ذریت ہے جو پیچھے چھوڑ کے جائیں گے۔ خدا کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے سرخرو ہو کے جائیں، عزت دیں، عزت لیں، جبھی قیامت کے دن عزت داروں میں اٹھائے جائیں گے۔